بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور وہ ہے عذاب قبر سے نجات کا وظیفہ۔ عذاب قبر زیادہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر آخرت کا پہلا زینہ ہے۔ جس نے اس مرحلے کو آسانی سے گزار لیا اس کے لیے آگے کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ سخت ہو گیا تو آگے کے منازل اور بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنی امت کو قبر کے عذاب سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ یہ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، جہاں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں صاف طور پر معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ نہ کرنا قبر کے عذاب کی بڑی وجہ ہے، اور ساتھ ہی چغلی یعنی ایک کی بات دوسرے کو پہنچا کر فساد ڈالنا بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی اعمال قبر کو تنگ اور عذاب کو سخت بنا دیتے ہیں۔ عذاب قبر سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا وظیفہ یہی ہے کہ انسان اپنی طہارت کا خاص خیال رکھے، پیشاب کے بعد اچھی طرح استنجا کرے اور بدن اور کپڑوں کو پاک رکھے۔ اسی طرح زبان کی حفاظت کرے، چغلی، غیبت اور جھوٹ جیسے گناہوں سے بچے، کیونکہ یہ سب اعمال قبر کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ سود کھانا، حرام مال کمانا اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ قرض کی وجہ سے اپنی قبروں میں روکے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر کسی پر قرض ہو تو مرنے سے پہلے ادا کرے، اور اگر کوئی ہمارے بعد قرض رہ جائے تو وارثوں کو وصیت کر کے جائیے، تاکہ قبر میں اس کی وجہ سے فقر نہ ہو۔ عذاب قبر سے بچنے کا ایک بہترین عمل سورۃ الملک کی تلاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ تبارکہ یعنی سورۃ الملک قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا، اور یہ سورت عذاب قبر سے بھی نجات دیتی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی تلاوت بھی قبر کو روشن کرتی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سورۃ الملک اور سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائیں تاکہ قبر کے اندھیروں اور عذاب سے بچ سکیں۔ مزید یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ آتے ہیں۔ نماز سر کے قریب کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف کھڑی ہوتی ہے، اور باقی نیک اعمال پاؤں کی طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ جب عذاب قبر مختلف اطراف سے آتا ہے تو یہ نیک اعمال اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال کی پابندی کریں گے تو یہی اعمال قبر میں ہمارے محافظ بن کر کھڑے ہوں گے۔ قبر کی سختیوں سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل کی تلقین فرمائی ہے کہ جمعہ کی رات یا دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے، یہ بھی قبر کی روشنی اور نجات کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح کثرت سے درود شریف پڑھنا بھی قبر کو منور کرتا ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس پر عذاب قبر کو آسان کر دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کن دعاؤں کی تلقین فرمائی تاکہ قبر کے عذاب سے بچ سکے۔ ایک مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من شر المسیح الدجال۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، اور اس میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ قبر کی سختیوں کو دور کرتا ہے اور قیامت کے دن سایہ فراہم کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور قبر کو وسیع کرتا ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب اعمال انسان کو قبر کی راحت عطا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کے کاموں میں تو بہت محنت کرتے ہیں لیکن اپنی قبر کے لیے تیاری نہیں کرتے، حالانکہ قبر میں جانا سب نے ہے۔ وہاں اکیلا رہنا ہے، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ دوست، نہ مال، نہ دولت، صرف ہمارے اعمال ہوں گے جو ہمارے ساتھ قبر میں اتریں گے۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری کرے اور اپنی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، طہارت کا خیال رکھیں، زبان کو جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچائیں، حرام مال سے بچیں، قرضوں کی ادائیگی کریں، سورۃ الملک اور سورہ یاسین کی تلاوت کو معمول بنائیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں اور والدین کی خدمت کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری قبروں کو منور فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ آخر میں آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔